حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو تصیب امتی من آخر الزمان من سلطانہم شدائد۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت کو اپنے حکمرانوں سے سخت تکلیفیں پہنچیں گی، لا ینجو منہ الا رجل عرف دین اللہ۔ ان ظالم حکمرانوں کی سخت ترین مصائب و تکالیف سے صرف وہ شخص بچ سکتا ہے جو آدمی اپنے دین کو پہچان جائے، اپنی شریعت کی معرفت رکھتا ہو، وہ انسان ظالموں کے ظلم سے بچ سکتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے۔ دین کو پہچاننے کا معنی سرکار نے خود بیان کیا، وہ اس انداز میں پہچانے کہ فجاہد علیہ بلسانہ ویدہ وقلبہ، دین کو اس طرح پہچانے کہ ان ظالموں کو کے مقابلے میں زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اور اپنے دل سے جہاد کرے، زبان سے کلمات الحق ظالم کو کہے، ان کو جرائم سے، غلطیوں سے، سختیوں سے، ناانصافیوں سے آگاہ کرے، اور ہاتھ اور بازو میں جتنی طاقت ہے اپنی ایفرٹ کر کے اپنا کردار ادا کرے، اور ان کو دل میں برا جانے کہ یہ ان لوگوں کا برا ہی کام ہے۔ ایسا انسان نجات پا سکتا ہے۔ اگر ظالموں کے نیچے لگ جانے والا، ان کو سپورٹ کرنے والا یا ان کی مدد کرنے والا یا ان کی ظلم اور ستم پہ پس پس کے رو رو کے گھر بیٹھ جانے والا، یہ انسان کبھی ان سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ خبر 14 صدیاں پہلے کملی والے نے بتا دی کہ میری امت کو آخری زمانے میں ایسے بادشاہ ملے گا، ان کو اپنی پڑی ہوگی، اپنی جیب کی، اپنے خزانوں کی، اپنے مال و واشی، اپنی نسلوں کی اور اپنی جائیدادوں کی پڑی ہوگی، قوم کا نہیں سوچیں گے، ظلم ہی ظلم، شدت ہی شدت ہوگی، عذاب ہی عذاب ہوگا، مصیبتیں قوم کے لیے، عیاشیاں حکمرانوں کے لیے۔ تو اس کے لیے نجات کا ایک راستہ ہے جہاد کرنا۔ جہاد ہمیشہ قومیں کرتی ہیں، جہاد فورسیں نہیں کرتے۔ جس فورس کے ساتھ قوم نہیں ہے وہ فورس کبھی نہیں لڑتی۔ دراصل قوم ہی جہاد کرتی ہے، اپنا حق خود لیتی ہے۔ جو قوم اپنا حق لینے کے لیے تیار نہ، اس کو کوئی گھر آ کے حق نہیں دیتا۔ ایز اے قوم ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ قلم سے لکھ رہا ہے، اس کو اللہ نے صلاحیت دیا تو وہ اپنے قلم سے حق کہنا شروع کر دے۔ کسی کو اللہ پاک نے زبان دیا ہے، اسٹیج دیا ہے، ممبر دیا ہے، محراب دیا ہے، اس آدمی کا فرض بنتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، ظالم کا ظلم واضح کرے اور کسی قوم، مظلوم قوم کو اٹھانے کی کوشش کرے، اور اپنے دل میں ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے، اپنے دل سے ان کے ساتھ جہاد کرنا لازمی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے نجات کا۔ اور دوسرا درجہ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا وہ یا فذالک الذی سبقت لہ السوابق، سرکار نے فرمایا یہ جو پہلا طبقہ ہے یہ سب سے آگے آگے ہے، اللہ کے ہاں بھی آگے ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی آگے ہے، عزت میں بھی آگے ہے، نجات میں بھی آگے ہے۔ یہ اس جہاں بھی نجات پائے گا، اگلے جہاں بھی نجات پائے گا۔ رہ گیا دوسرا طبقہ، فرمایا ورجل عرف دین اللہ وصدق بہ، دوسرا طبقہ یہ ہے جو دین کو قبول کرے اور اس کو پہچانے اور اس کی صحیح تصدیق کرے۔ صحیح تصدیق کا معنی یہاں یہ ہے کہ کم از کم اپنے عمل درست رکھے، اپنی رائے درست رکھے، حق بجانب رہے، ظالم کا گریبان نہیں پکڑ سکتا تو کم از کم سپورٹ نہ کرے۔ اگر ظالم کے زبان سے تبلیغ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی رائے میں رائے تو نہ دے، اتنی تو کہے نا کہ یہ ظالم ہے لہذا میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، نہ اپنی رائے میں ہوں، نہ اپنی زبان میں ہوں، نہ اپنے کردار میں ہوں، اس کا راستہ اپنا ہے، میرا راستہ اپنا ہے۔ یہ دین کو پہچاننے کا دوسرا درجہ ہے، اس کے لیے بھی چانس موجود ہے، یہ انسان بھی اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 3 ورجل عرف دین اللہ فسقط علیہ، تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو اس ظلم کی دنیا میں دین کو پہچاننے کا مطلب فسقط علیہ، خاموش رہے۔ خاموش کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے اس کی وضاحت خود فرما دی ہے۔
فرمایا وہ یوں خاموش رہے فَإِنْ رَآ مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ أَحَبَّهُ عَلَيْهِ، معاشرے میں دیکھے جو آدمی اچھا کام کر رہا ہے اس سے محبت کرے، دل سے اس سے پیار کرے، اچھے کام کرنے والے کی مخالفت اور نفرت نہ کرے۔ وَإِنْ رَآ مَنْ يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ، اگر کوئی شخص اس کے سامنے برا کام کر رہا ہے تو اس پر خاموش ہو، خاموش ہونے کا معنی اس کو دل میں برا جانے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو فرمایا فَذَلِكَ يَنْجُو عَلَىٰ إِبْطَانِهِ كُلِّهِ، یہ سب لوگ اگر اس انداز میں اپنا اپنا کردار، اپنا اپنا حصہ ڈالے تو یہ سب لوگ نجات پا سکتے ہیں، ورنہ نہیں پا سکتے۔ ہم اپنا مولوی، پیر، فقیر سے لے کر ہر طبقے کا آدمی اپنا موازنہ ہم اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں کریں تو کیا خیال ہے ہم میں سے کون مجاہد ہے جو ظالم حکمرانوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو؟ اور ہم ایک اپنے علاقے کے ممبر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ جو چاہے سفیدی چاہے کرے یا سیاہی کرے، ہم کہنے کے قائل نہیں۔ ہم ایک اپنے حلقے کے ممبر جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے اس کو کلمت الحق کہنے کی جرت نہیں رکھتے۔ چیئرمین تو پھر بہت بڑی آفت ہوگی ہمارے لیے، اور اس سے اوپر جائیں تو میرا خیال ہے ہماری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم موت خرید سکتے ہیں اور مرنا چاہتے ہیں، ہم بولنا نہیں چاہتے۔ تو کیا خیال ہے ہم بھی سوچ سکتے ہیں ہمیں نجات ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ مردہ قوموں کو نجاتیں نہیں ہوتی، زندہ قوموں کو نجاتیں ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ قومیں ایک نہ ایک دن اپنی زندگی کاک لے جاتی ہے۔ جس قوم کا ضمیر ہی مردہ ہو اس نے کیا خاک لینا ہے؟ کچھ نہیں کرنا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے اپنے حلقے سے، اپنے علاقے سے، اپنے حلقے کے اپنے سربراہ کو جس کو ہم نے ووٹ دینا ہے اس کو ہم سیدھی بات منہ پہ کہہ دیں تو ہم اگلے کو بھی کہہ دیں، اس سے اوپر والے کو بھی کہہ دیں۔ اگر نہیں، ہمارے سامنے یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے، مجرم ہے، لیکن ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ میری برادری کا ایک آدمی ادھر کھڑا ہے تو میں نے ادھر کھڑا ہونا ہے، ہمارا یہ فیصلہ ہے۔ اور بابا برادری کا کوئی آدمی ہم نے یہ نہیں دیکھنا وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے، کس کو سپورٹ کرنا، ہم نے یہ نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہم نے ووٹ، اپنی رائے، اپنا حق اس کو دینا ہے جس سے ہمیں مذہبی، دینی، معاشرتی، معاشی طور پہ، علاقائی طور پہ ہمیں فائدہ۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا برادری ازما ہے، پارٹی بازی ہے، گروپ بندی ہے۔ بھائی گروپ بندی والی قومیں کبھی زندہ نہیں رہتی، یہ ہلاک ہوتی ہیں، ذلت کی زندگی گزارتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی کسی کی نظر میں کسی کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ میں یہ کہنے کا قائل ہوں اور کہتا رہوں گا بھائی جو آدمی آپ کے سامنے اگر 3 آدمی کھڑے ہیں ان 3 میں سے جو بہتر ہے اس کو چننا چاہیے، کام کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، مدد کے لحاظ سے، تعامل کے لحاظ سے جو آدمی اپنی ذمہ داری ٹھیک نبھائے اس کو ووٹ دینا چاہیے، اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور 3 میں سے بہتر تو ہے نا۔ ہمارے ہاں اگر آج نمازی ایک کھڑا ہو جائے تو میرے خیال ہے کوئی بندہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی مولوی کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں مولوی کا کون سا کام ہے ووٹ مانگنے۔ کوئی پیر کھڑا ہو جائے کہتے ہیں اس کی ولایت تو کھٹے پائے گئی، اس کو کون سا حاصل ہے؟ سچے، ایماندار، نمازی، متقی، پرہیزگار، حق گو آدمی کو کوئی آدمی ووٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لے جب ہم نے ووٹ ہی ظالموں کو دینا ہے تو ہمارے ساتھ ظلم ہی ہونا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا، اس قوم کے اور ان ظالموں کا مقابلہ کر کے جہاد کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بنتا، ہماری نسلیں بک جائیں گی، ہم مقروض سے مقروض تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا پہلے مقروض ہوتا، ہماری یہ بری حالت ہے۔ لہذا اے اللہ کے نبی کا پیغام ہے، میرا فرض ہے سنا دینا، ہم سب کا فرض ہے اس پہ عمل کرنا اور سوچنا۔ اگر ہم آج نہیں سوچیں گے تو ہم دن بدن پیچھے جائیں گے، ہماری ذلت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔
لہذا ہمیں اپنے کم از کم اپنی طاقت مطابق کچھ نہیں کرتے نا، دل میں اس کو برا جانے، آج دل میں کسی کو برا جانے گا اس کی برائی کی وجہ سے، کل ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں۔ لہذا خدا را پارٹی نہیں، گروپ بندی نہیں، شریکہ داری نہیں، برادری بیس نہیں، خدا رسول کی خاطر اپنا ووٹ، اپنا حق صحیح معنی استعمال کریں، انشاءاللہ نجات بہت جلدی ملے گی، ورنہ کبھی ہم ظالموں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ